ایک دن ایک یہودی عورت سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں نظر آ رہی تھی۔ جب سلطان نے اس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے لرزتے ہوئے کہا، اے سلطان، میں روزانہ خواب میں اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کرتی ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، حالانکہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میری صرف یہ 7 بیٹیاں ہیں۔ یہ خواب مجھے ہر روز پریشان کرتا ہے اور میری عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے۔ سلطان نے عورت کی بات بڑے غور سے سنی اور گہرے غور و فکر کے بعد کہنے لگی، تم کل دوبارہ آنا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ عورت سلطان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یہودی عورت نے سلطان کے دربار میں اپنی عجیب عرضی پیش کی۔ سلطان کی طبیعت پر گہرے خیالات کا بوجھ پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ حقیقت ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا، کیا واقعی یہودی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا تھا جو وہ کہہ رہی ہے، یا اس بات کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہے؟ شک اور تجسس کے بوجھ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ رات کا وقت آیا تو سلطان نے اپنی عادت کے برعکس شاہانہ لباس اتار کر ایک سادہ آدمی کا بھیس اپنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے شاہی لباس کی جگہ ایک عام شہری کے کپڑے پہنے، ایک بڑے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ سلطان ہمیشہ اپنے رعایا کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا عادی تھا اور آج بھی وہ اسی اصول کے تحت عمل کر رہا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب محل کے تمام چراغ بجھا دیے گئے اور شہر سو گیا تھا، سلطان خاموشی سے اپنے محل سے نکل گیا۔ اس نے محل کے دروازے کے پاس موجود محافظوں کو ہدایت دی کہ وہ کسی کو اس کے جانے کی اطلاع نہ دے۔ بھیس بدلنے کی وجہ سے سلطان کا چہرہ اور جسم اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک عام شہری کی طرح لگ رہا تھا جس سے اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطان نے یہودی عورت کے گھر کا پتہ پہلے ہی معلوم کر لیا تھا، لہٰذا وہ سیدھا اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلطان سوچتا رہا کہ اس کے سامنے کیا حقیقت آئے گی۔ کیا وہ عورت واقعی سچ بول رہی تھی یا اس نے اپنا جرم کو چھپانے کے لیے ایک خواب کی کہانی گڑھی تھی؟ سلطان کے دل میں یہ سوالات گھومتے رہے مگر وہ اپنے مقصد پر پوری طرح مرکوز رہا۔ یہودی عورت کا گھر شہر کے ایک گوشے میں تھا جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ سلطان کے قدم دھیرے دھیرے اس گھر کی طرف بڑھتے گئے جہاں روشنی کی معمولی کرنیں اندرون سے باہر نکل رہی تھی۔ گھر کے اندر سے کچھ ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھیں جیسے وہاں کچھ لوگ جاگ رہے ہوں۔ سلطان نے چپکے سے گھر کے دروازے کے قریب جا کر چھپنے کی جگہ تلاش کی اور پوری احتیاط کے ساتھ دروازے کے پاس رک گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر سلطان نے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ دروازے کے درمیان سے نکلنے والی معمولی روشنی نے سلطان کو اندر کے مناظر دیکھنے میں مدد دی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اندر پڑی وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ گھر میں جو منظر اس نے دیکھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس کہانی سے جو عورت نے اسے سنائی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ یہودی عورت ایک 4 پائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 3 جوان لڑکے بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں وہ کون لڑکے تھے۔ ان کے جسمانی حرکات اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کسی نیک کام میں نہیں مصروف ہیں۔ سلطان نے فوراً سمجھ لیا کہ جو بات عورت نے دربار میں بیان کی تھی وہ محض ایک جھوٹ تھا اور حقیقت میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ منظر سلطان کے لیے انتہائی افسوسناک اور حیران کن تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت ایسی جھوٹی کہانی گاڑ کر اس کے سامنے پیش ہو سکتی ہے۔ اس لمحے سلطان کا شک اور بڑھ گیا اور اس کے ذہن میں نئے سوالات نے جنم لیا۔ یہ 3 لڑکے کون ہیں اور ان کا اس عورت سے کیا تعلق ہے؟ سلطان خاموشی سے وہاں کھڑا رہا اور حالات کا مزید مشاہدہ کرنے لگا تاکہ وہ اس عورت کی زندگی کی سچائی کو پوری طرح جان سکے۔ اس کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہودی عورت کے خوابوں کا راز انہی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب سلطان نے گھر کے اندر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت 4 پائی پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 3 جوان لڑکے بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ منظر بالکل اس کے بیان سے مختلف تھا۔
اور سلطان کی حیرانی مزید بڑھتی گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر حقیقت کیا ہے، یہ 3 لڑکے کون ہیں اور یہ عورت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اسی دوران سلطان کی نظر اس یہودی عورت کی سب سے چھوٹی بیٹی پر پڑی۔ وہ حاملہ تھی اور اس کا چہرہ غم زدہ لگ رہا تھا۔ سلطان کی حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ یہ منظر بالکل اس کے توقعات کے برعکس تھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ معلومات اور معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ اور گہرا ہے۔ شاید یہودی عورت کے خوابوں کا راز انہی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سلطان یہ تمام واقعات دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنے لگے کہ وہ اگلے دن اس عورت کے سامنے حقیقت کا پردہ فاش کرے گا۔ اس نے رات بھر اس بات پر غور کیا کہ کس طرح اس عورت کو اس کے اپنے اعمال کا آئینہ دکھایا جائے تاکہ وہ اپنے جھوٹ سے باز آ سکے۔ اگلے دن یہودی عورت دوبارہ سلطان کے دربار میں آئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی بے چینی تھی، جیسے وہ واقعی کسی بڑے مسئلے میں مبتلا ہو۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے مسئلے کا حل مل گیا ہے، لیکن پہلے تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ سلطان کے الفاظ سنتے ہی عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ سلطان حقیقت سے واقف ہو چکا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے خوابوں کا تعلق ان 3 جوان لڑکوں سے ہے جو کل رات تمہارے گھر میں تھے؟ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ لڑکے دراصل اس کے شوہر کے دوست تھے اور وہ اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھتے تھے۔ سلطان نے اس کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے اور وہ ان کے ظلم کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ سلطان نے تمام باتیں سنتے ہی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ اس عورت اور اس کے خاندان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ اس نے فوراً ان 3 لڑکوں کو گرفتار کروا لیا اور ان کے خلاف سخت سزا کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا کہ ایسی کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔